السلام علیکم۔ آج کے اکانومک اور کموڈیٹی راؤنڈ اپ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی محمد عثمانی۔ ایک جانب گزشتہ ہفتے ہم نے دیکھا تھا کہ پاکستان کے سیاسی ماحول میں بہت ہی گرما گرمی کی صورتحال اختیار کرتا جا رہا تھا۔ وہیں پر ہم نے دیکھا تھا کہ اپوزیشن اور گورنمنٹ اراکین کے درمیان سینٹ الیکشن کو لے کے کافی جو ہے وہ گرم لہر اٹھتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ وہیں پر وزیر اعظم عمران خان صاحب کے منتخب کردہ نمائندے نے جو ہے یوسف رضا گیلانی جو کہ اپوزیشن کے نمائندے تھے، ان کے ہاتھوں 5 ووٹ سے شکست ہوئی تھی ان کو۔ یہ تمام تر صورتحال تھی جس کے بعد وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اس بات کا فیصلہ کیا تھا، صدر پاکستان نے ان کی جانب سے ایک آرڈر پاس کیا گیا تھا جس میں کہا گیا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ووٹ آف کانفیڈنس لینا پڑے گا۔ اب بالآخر وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اس ووٹ آف کانفیڈنس کے ساتھ جو ہے وہ موو کیا اور ایک بھاری اکثریت کے ساتھ اپنا کانفیڈنس بحال کیا اسمبلیز کے اندر۔ ان تمام تر صورتحال کے بعد دیکھا جائے تو ایک جو ہمارے کو یہ گزشتہ ہفتے کافی حد تک کے پینک سی صورتحال آتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی، یہ کہ پاکستان کے جو معاشی سرگرمیاں ہیں اس کے اندر بھی ہمیں ڈاؤن فال ہوتا ہوا دکھائی دے رہا تھا، جہاں پہ کرنٹ اکاؤنٹس کے نمبر بہت بہتر تھے نومبر تک کے، اس کے اندر ایک گراوٹ کے بعد یہ سینٹ کے الیکشنز نے جو ہے حکومتی جو ترجیحات ہے اس میں اپنا ایک رول پلے کرنے کی کوشش کی تھی، جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر ایک پینک سی صورتحال کھڑی ہو گئی تھی۔ ان تمام تر سچویشن کے بعد جب وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ووٹ آف کانفیڈنس لیا ہے، اس کے بعد پاکستان کے اندر جو کچھ ایک گہما گہمی سی صورتحال تھی وہ کچھ مستحکم تو ہوئی ہے، مگر اس کے باوجود بھی پاکستان کے اندر ابھی کافی چیزوں کے اوپر کام کرنا باقی ہے۔ گرچہ پاکستان میں روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ کے تحت جو 500 ملین US ڈالر کی سرمایہ کاری یا انویسٹمنٹس آئی ہیں، اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے روپے کی قدر میں استحکام متوقع ہے۔ اس استحکام کے بعد دیکھا جائے تو ساتھ ہی ساتھ اس وقت IMF کی جانب سے بھی پاکستان کو جو اسسٹنس فراہم کی جانی ہے، اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور ورلڈ بینک کی جانب سے بھی پاکستان کو جو ہے اس وقت اسسٹنس فراہم کی جا رہی ہے۔ جو یہ پورا سینیریو ڈیولپ ہو رہا ہے، اس کے اندر پاکستان کے ذخائر بڑھ تو رہے ہیں، مگر وہیں پر پاکستان کے اندر ڈیپس کا حجم بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ان ڈیپس کے حجم کی بات کرتے ہیں تو تقریباً 36 ٹریلین روپیز سے بھی اوپر پاکستان کے قرضے ہو چکے ہیں، جو کہ ایک الارمنگ سچویشن ہے۔ اگر بات کریں تو اس وقت پاکستان کے جو قرض جات ہیں وہ تقریباً 87% آف دا GDP ہو چکے ہیں۔ یہ جو ایک پورا کا پورا ببل کریٹ ہو رہا ہے پاکستان کی معاشی سرگرمی کے اندر، یہ ایک شارٹ ٹرم بیسس کے اوپر تو پاکستان کے لیے بڑا ایک اچھا سینیریو ڈیولپ کر سکتا ہے، مگر وہیں پر بات کریں کہ لانگ ٹرم بیسس کے اوپر پاکستان کی معاشی سرگرمیوں کو یہ کافی بری طریقے سے متاثر بھی کر سکتا ہے، کیونکہ بتدریج جو ہے وزیر اعظم عمران خان صاحب جب سے اقتدار میں آئے ہیں اس وقت سے لے کے اب تک تقریباً 12 ٹریلین روپیز کا جو ہے اس کے اندر اضافہ دیکھا جا چکا ہے، جو کہ 50% سے اضافہ ہے۔ یہ جو اس وقت پاکستان کے پاس فارن ایکسچینج ریزرو کی مالیت ہے، جس کی ویلیو تقریباً 20 بلین US ڈالر سے سرپاس کر گئی ہے مجموعی طور پہ، یعنی ہم اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور کمرشل بینکس کا اگر موازنہ کریں تو ان دونوں کا اگر حجم لگائیں تو تقریباً 20 بلین US ڈالر سے پاکستان کے پاس فارن ایکسچینج ریزروز کی مالیت ہے۔ وہیں پر دیکھا جائے تو اس فارن ایکسچینج ریزروز کی مالیت کے اندر جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس ہے، اس کے اندر کافی حد تک یہ پروپورشنیٹ فارن اسسٹنس کا ہے، جس کے اگینسٹ پاکستان کو ڈیپٹ پیمنٹس کرنی پڑتی ہیں۔ ان ڈیپٹ پیمنٹس کی مد کے اندر پاکستان کو کافی حد تک کہ اپنا سرمایہ جو ہے یا انویسٹمنٹ ڈالرز جو ہے ان کو باہر بھیجنا پڑتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہماری کرنسی کے اوپر پریشر آتا ہے۔ یہی کچھ بنیادی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا تھا کہ اس وقت US ڈالر جو ہے وہ بتدریج بہتری کی طرف تو جا رہا ہے، مگر آن اینڈ آف جو ہے وہ ایک لیول سے ایک ریٹس کے اوپر آ کے سٹک ہو جاتا ہے یا اسٹیبل ہو جاتا ہے۔ یعنی ہم دیکھیں گزشتہ سال کے مقابلے میں اگست 26 کے بعد 2020 کے اندر جو ڈالر ایک دم ہائی پیک کو ٹچ کرنے کے بعد بتدریج نیچے آیا، اور آنے کے بعد تقریباً 160 159 کے اوپر ٹریڈ ہونے لگا۔ وہیں پر گزشتہ ایک ہفتے سے اندر دیکھا جائے تو ان 2-4 دنوں کے اندر پاکستان کے اندر جو روپے کی قدر ہے اس میں کچھ استحکام آیا، اور روپے تقریباً اس وقت 157 کے اوپر ڈالر کے مقابلے میں ٹریڈ ہو رہا ہے۔ یہ جو اس وقت تھوڑا سا بھی پازیٹیو موو آتا ہے اگر روپے کی قدر کے اندر، تو بڑا ایک امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے۔ ہم بار بار بات کرتے چلے آئے ہیں کہ کس طریقے سے بالآخر یہ جو ایشو ہے پاکستان کا ڈیٹس کا، اس کو کیسے ختم کیا جائے، اور کیا اگر نہ ختم کیا جائے تو کیا ہماری نسلیں اسی بوجھ کے تلے دبی رہیں گی،
اور پھر کوئی بھی انویسٹمنٹ پروجیکٹ جو ہم لگائیں گے اس کے اندر ایک کثیر لیول کے اوپر ڈیپس پیمنٹ کے مد میں یا انٹرسٹ پیمنٹس کی مد میں ہماری عوام کو جو ہے بھگتنا پڑے گا. وہیں پر دیکھیں تو یہ ایک ہمیشہ ہم بات کرتے چلے آئے ہیں, اپنے فورم سے بات کرتے چلے آئے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اس چیز کے اوپر رلائے نہیں کرنا کہ ریمیٹنسز کتنی آ گئی ہیں یا پاکستان کے اندر ایف ڈی آئیز کتنی آ گئی ہیں, کیونکہ ریمیٹنسز کا بھی جو حجم بڑا ہے جو کہ 16.5 بلین یو ایس ڈالر تک کی پہنچ گیا ہے اس رواں مالی سال, جو کہ گزشتہ سال سیم پیریڈ کا موازنہ کریں تو 3.2 بلین یو ایس ڈالر سے اضافی ہے. گرچہ یہ ایک امپیکٹ ضرور ہے معاشی سرگرمی کو استحکام دینے کے لیے, مگر وہیں پر دوسری جانب یہ جو ہے وہ لانگ ٹرم نہیں ہے. اگر باہر کی معیشتیں یا فورن معیشتوں کے اندر کاروباری زندگی بحال ہونا شروع ہو جاتی ہے تو اس کے بعد یہ ریمیٹنسز کا حجم شاید اس تیزی سے نہ آئے پاکستان میں. وہیں پر دیکھا جائے تو موڈیز جو کہ کریڈٹ ریٹنگ ایجنسی ہے اس نے بھی اس بات کے اوپر کہا تھا کہ یہ جو پاکستان کو فورن ریمیٹنسز کا مل رہی ہے یا ریمیٹنسز میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے یہ ایک لانگ ٹرم پہ نہیں ہے, تو اس کی بیسس پہ ہم معاشی سرگرمیوں کا پریڈکشن نہیں کر سکتے. گرچہ یہ ایک کیٹلسٹ کے طور پہ ضرور یوز ہوتی ہیں یا ایک امیونٹی دینے کے لیے کافی ہوتی ہیں کہ معاشی سرگرمی کے اندر ہمارے روپے کی قدر مستحکم رہے. وہیں پر دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان صاحب نے جو روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹس کے تحت پالیسی مرتب دی, اکاؤنٹس اوپن کرنے کی فیسلٹی دی بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو, اس کی وجہ سے بھی کافی حد تک کے مثبت رجحان آیا, تو مگر وہ بھی دیکھا جائے تو 500 ملین یو ایس ڈالر کے قریب ابھی تک اس میں آ چکے ہیں. تو پاکستان کو اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ پاکستان کے قرضوں کا حجم جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے ان کے مقابلے میں, یعنی اگر ہم 2 بلین یو ایس ڈالر کی بات کرتے ہیں تو وہیں پر اگر اوور آل دیکھیں تو تقریباً 114 بلین یو ایس ڈالر کی پاکستان کی اس وقت ڈیپس ہیں. اس ڈیپس کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے 2 بلین 3 بلین 4 بلین تک کے اگر ہم ریلائی کرتے ہیں تو یہ ایک بہت ہی بڑا امپیکٹ نہیں ڈال سکتا پاکستان کی معاشی استحکام کے لیے. ہم بات کرتے چلیں کہ آئی ٹی سیکٹر کے اندر بھی پاکستان بڑا پرعزم ہے کہ اس سال پاکستان بہت تیزی سے گرو کرے گا اور آئی ٹی سیکٹر کو جو ہے 2 بلین یو ایس ڈالر کے مارک سے اوپر لے جائے گا. بات وہی ہے کہ جہاں پہ بھی ہم بات کر رہے ہیں, چاہے وہ فورن ریمیٹنسز کی بات کر رہے ہوں, چاہے ہم آئی ٹی ایکسپورٹس کی بات کر رہے ہوں جو کہ بڑا لائم لائٹ سیکٹر ہے پاکستان کا, اس وقت بہت ہی زیادہ گروئنگ سیکٹر ہے آئی ٹی کا, اس کے اندر بھی بات کر رہے ہیں تو 2 بلین یو ایس ڈالر کا بھی ہم نے بینچ مارک لگایا ہوا ہے. جبکہ ہم بتاتے چلیں کہ فلپین جیسے ممالک کے اندر آئی ٹی جو ایکسپورٹ ہو رہی ہے وہ 30 بلین یو ایس ڈالر کی آئی ٹی ایکسپورٹ ہو رہی ہے, اور ہمارے جو نیبر کنٹری ہے انڈیا اس کے اندر بھی جو آئی ٹی ایکسپورٹ ہو رہی ہے وہ 190 بلین یو ایس ڈالر کی آئی ٹی ایکسپورٹ ہو رہی ہے. تو خطے کے اندر ریئلٹی بیسس کے اوپر اگر ہم دیکھیں سوچیں کہ 2 بلین 3 بلین از نتھنگ ان فرنٹ آف ہیوج ڈیپس آف پاکستان, تو اس کو بھی میٹیگیٹ کرنے کے لیے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے بڑے لیول پہ پاکستان کس طریقے سے اپنے زر مبادلہ کے ذخائر کو مستحکم کرے اور استحکام دے. تو وہیں پر ہم نے بات کرتے چلے آئے تھے کہ پاکستان جو ہے وہ جب تک کہ پاکستان ایکسپورٹ اورینٹڈ یونٹس کو نہیں انعقاد کرے گا, یہ بڑے لیول پہ ایکسپورٹ زونز نہیں بنائے گا, یا فورن انویسٹمنٹ فورن کمپنیز جو پاکستان میں آ کے پاکستان کے پروڈکٹس کو پاکستان میں بنا کے پروڈکٹس کو ایکسپورٹ کرے پاکستان سے باہر ممالک کے اندر, ایسا نہیں ہوگا جب تک کہ پاکستان کے فورن ایکسچینج کے اندر ایک بڑے لیول کے اوپر انویسٹمنٹ کلائمیٹ نہیں کریٹ ہو سکتا. وہیں پر وفاقی گورنمنٹ کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں 3 موبائل کمپنیز نے جو کہ انٹرنیشنل فرمز ہیں انہوں نے پاکستان میں انویسٹمنٹ کا اعلان کیا ہے. اس میں ایک کمپنی جو چائنیز کمپنی ہے اس نے جو ہے فیصل آباد, لاہور اور کراچی میں اپنے پلانٹس آپریٹ کرنے کے لیے اپنا ایک ارادہ ظاہر کیا ہے, جس کو کچھ این او سیز کے بعد کلیئرنس مل جائے گی. یہ تمام تر سچویشن ہے کہ اگر یہ اس طریقے سے بڑی کمپنیز پاکستان میں آ کے انویسٹمنٹ کرتی ہیں اور پاکستان سے ایکسپورٹ کرتی ہیں موبائل فونز یا موبائل ڈیوائسز, خاص طور سے آئی ٹی ریلیٹڈ پروڈکٹس کو, تو یہ کچھ امیونٹی تو دے سکتا ہے انیشیل لیول پہ, اور اس کو اگر پراپر مینیج کیا جائے تو یہ ایک بڑے ہائی لیولز کے اوپر پاکستان کی معاشی سرگرمیوں کو مستحکم کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے. وہیں پر بات کرتے چلیں کہ 2019 کے اندر ڈیوائس انفارمیشن رجسٹریشن اینڈ بلاکنگ سسٹم کے تحت جو پاکستان نے اقدامات کیے تھے, یعنی گرے مارکیٹ کو ختم کرنے کے لیے موبائل کی, جو کہ اسمگل موبائل فونز آتے تھے اس کو روکنے کے لیے ایک اقدام کیا گیا تھا, اس کے بعد پاکستان کے اندر موبائل فون کی امپورٹس میں خاطر خواہ اضافہ دیکھنے میں آیا ہے. اگر بات کرتے ہیں تو تقریباً لوکل لیول کے اوپر اس کے بعد پاکستان میں تقریباً 33 پلانٹس آپریٹو ہو رہے ہیں جو کہ موبائل ڈیوائسز کو بنا رہے ہیں, اور اس میں تقریباً 2.50 سے اوپر کی ڈیوائسز بنائی گئی ہیں, جن میں 19 لاکھ کے قریب جو ڈیوائسز ہیں وہ موبائل فونز ہیں. تو ایک اپورچونٹی بڑی ایگزسٹ کرتی ہے پاکستان کے اندر, اور اس کے تحت پاکستان ایک موو کر رہا ہے. وہیں پر جب فورن کمپنیز آئیں گی تو ان کو بھی ایک اپورچونٹی ملے گی پاکستان کے اندر کام کرنے کی.
साथ ही साथ बात करते हैं कि जुलाई टू जनवरी पाकिस्तान ने, यानी जुलाई से जनवरी के दरमियान इस 7 माह के पीरियड के अंदर पाकिस्तान ने जो मोबाइल फ़ोन की इंपोर्ट्स के अंदर खर्चा किया वो तकरीबन 1.3 ट्रिलियन डॉलर का खर्चा किया है, यानी 1.3 ट्रिलियन के मोबाइल फ़ोन इंपोर्ट्स किए हैं। अगर देखा जाए तो गुज़िश्ता साल सेम पीरियड के मुकाबले में 50% से इजाफे के साथ देखा गया है, और इसकी वजह से देखा जाए तो पाकिस्तान का कसीर ज़र मुबादला जो है वो इस मोबाइल फ़ोन की इंपोर्ट्स में चला जाता है। तो ये एक बड़ा एक इंपॉर्टेंट नुक्ता नज़र है कि अगर पाकिस्तान या खुद ही मैन्युफैक्चरिंग करने लगेगा और अपनी एपिटाइट्स को पूरा फुल करने लगेगा तो यही जो सरमाया है वो पाकिस्तान के अंदर जम होगा और पाकिस्तान की मौशी इस्तेहकाम के लिए अपना रोल प्ले करेगा। अगर बात करते हैं तो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मोबाइल फ़ोन सार्फिन है, उनकी वैल्यू जो है, जो यूज़र्स हैं वो तकरीबन 16.5 करोड़ के करीब इस वक्त मोबाइल फ़ोन सार्फिन हैं। गुज़िश्ता साल सेम पीरियड से अभी के मुकाबले में देखा जाए तो तकरीबन लगभग 1 करोड़ के करीब इनमें सार्फिन में इजाफा देखने में आया है। तो ये तमाम तर सिचुएशन है, और पाकिस्तान के अंदर जो मोबाइल फ़ोन यूज़र्स हैं वो तकरीबन 75% पॉपुलेशन आपकी मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रही है। तो ये मार्केट भी सैचुरेट होती जा रही है, मगर इस मार्केट को बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई किया हुआ है फॉरेन कंपनीज़ ने। यानी हम बात करते हैं तो पाकिस्तान में जो मेजर सेल्स हैं वो पहले तो ये ब्रांडेड फ़ोन जैसे सैमसंग, आईफोन, इनकी ज़्यादा होती थी, मगर साथ में कंपटीशन भी, इन्वायरमेंट बढ़ा, फिर लोकल चाइनीज़ कंपनीज़ ने भी इसके ऊपर अपने इंपोर्ट्स को पाकिस्तान भेजी, पाकिस्तान ने इंपोर्ट्स की चाइनीज़ कंपनीज से, और पाकिस्तान के अंदर ये हजम बतदरीज बढ़ता चला जा रहा है। तो ऐसे मौके के ऊपर अगर पाकिस्तान के अंदर ये मोबाइल फ़ोन के प्लांट्स लगते हैं, वहीं पर बात करें कि गुज़िश्ता साल हमाद अजहर साहब ने भी ये बात का अंदिया दिया था कि सैमसंग नामी कंपनी भी पाकिस्तान के अंदर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का इरादा रखती है। ये तमाम तर सूरत हाल है जिसको हम पॉजिटिव और मुस्बित एंगल से देखते हैं कि जिसकी डेवलपमेंट के बाद कुछ अरसे के अंदर ही पाकिस्तान के अंदर जो है वो इस्तेहकाम की सूरत हाल इख्तियार हो सकती है। वरना हम बात करें कि आई टी एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं तो आई टी एक्सपोर्ट भी पाकिस्तान इस वक्त $2 बिलियन के करीब जो कर रहा है, इस $2 बिलियन से जो है एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अगले साल शायद $5 बिलियन के करीब लेके जाया जाए। मगर वहीं पे हमने पड़ोसी ममालिकों का भी मवाजना किया है जो कि इससे तकरीबन 15 टाइम्स या 10 टाइम्स ज़्यादा है आईटी एक्सपोर्ट्स के अंदर। फिर बात करते हैं कि कोविड के हवाले से बात करें तो कोविड के बाद इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर अभी जो कोविड का सिनेरियो मध्यम होता जा रहा है, इसमें इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर जो है वो कोविड पासपोर्ट यूज़ होना शुरू हो गया है। यानी कोविड का जो कि पूरा डिजिटलाइज पासपोर्ट है, जिसके तहत आपने अगर ट्रैवलिंग करनी होगी तो पहले इस पासपोर्ट का भी आपके साथ होना बहुत ज़रूरी है। जो कि पासपोर्ट जैसे कि बात की जाए कि पूरा एक सेंट्रलाइज सिस्टम से जो है वो कनेक्टेड होगा, और आपने जो वैक्सीनेशन की होगी उस वैक्सीनेशन की डेट्स और उसकी तारीख और कब कब आपने उसको यूज़ की वो तमाम डिटेल उसके ऊपर मौजूद होगी। इसके लिए एक बार कोड स्कैनर यूज़ किया जा रहा है, जिसके लिए बड़ी इस वक्त डिमांड हो रही है मार्केट्स के अंदर कि अगर ये कोविड पासपोर्ट्स यूज़ किए जाते हैं तो आईटी इंडस्ट्रीज़ को जो एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है। वहीं पर बात करें तो चाइना जो है वो पहले इसके अंदर कदम रख चुका है और इस मार्केट को एक्सप्लोर कर रहा है। तो देखें तो अगर कि कोविड के बाद अगर सिनेरियो ओपन होता है तो जो मईशत 1.5 साल तक के अपने आप को डिप्राइव्ड की हुई हैं, उन मईशतों के अंदर अभी इस वक्त बड़ा फास्ट पेस में मूव करने की सलाहियत रखी जा रही है, और कहा जा रहा है कि इस 1 साल के पीरियड के अंदर ऑलमोस्ट ये 1.5 साल के टेन्योर को या टर्नओवर को अचीव करने की कोशिश करेंगी। तो वहाँ पे ही हमको भी बहैसियत पाकिस्तानी इन बात के ऊपर सोचना चाहिए कि जब आलमी मईशत बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगी तो हमें भी उनके साथ आगे बढ़ने के लिए अपनी पॉलिसीज़ को, अपनी हिकमत अमली को इस तरीके से बनाना है कि हम भी उनके साथ अलाइंड रहें। वरना कहीं ऐसा ना हो कि हम सिर्फ इंटरनल सिचुएशन की बेसिस के ऊपर या फिर सेनेट के इलेक्शंस की जैसी चीज़ों के ऊपर या पॉलिटिकल डिबेट्स की बेसिस के ऊपर हम कहीं पीछे रह जाएं। हमें इस वक्त बहैसियत कौम आगे बढ़ना है, और पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए जो हमारे टैलेंट्स हैं, जो हमारी इस वक्त पूरी कोशिशें हो रही हैं कि FATF को भी अलाइन रखा जाए, IMF को भी अलाइन रखा जाए, डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर काम किया जाए ताकि हम पूरी दुनिया के साथ कनेक्टेड रहें। उम्मीद करते हैं कि जून 2021 के अंदर पाकिस्तान का स्टेटस ग्रे लिस्ट से निकल के वाइट हो जाएगा। इस वाइट स्टेटस का फ़ायदा हमें उसी वक्त होगा जब हम पूरी दुनिया के साथ शाना बशाना चलने होंगे और उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हुए अपने जो है वो पॉलिसी मरतब दे रहे होंगे। तो बहरहाल ये तो इसके ऊपर हमने एक थोड़ा सा एनालिसिस किया। हम थोड़ी देर में इसके ऊपर जो एनालिसिस कर रहे हैं इसके बारे में बात करते हैं कि किस तरीके से इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान की मईशत के ऊपर मजीद मुस्तहकम तरीके से आता है। इससे पहले हम बात करें कि इंटरनेशनल ऑयल मार्केट्स के अंदर बड़ी तेजी का रुझान आता हुआ दिखाई दे रहा है, और गोल्ड भी बतदरीज अपने आप को एक स्टेबल रखने की बड़ी कोशिश कर रहा है। इन तमाम तर न्यूज़ के ऊपर हम आपसे बात करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।